علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مارکیٹ میں خبر سرکولیٹ کر رہی ہے کہ پاکستان میں فوریکس ٹریڈنگ بین ہو چکی ہوئی ہے۔ پاکستان میں اب فوریکس کا فیوچر ختم ہو چکا ہوا ہے اور ایک ہائپ اور ڈر کریٹ ہو چکا ہوا ہے۔ دوستو کافی سارے مشہور بروکر جن میں بہت زیادہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں کام کر رہے تھے، ان کو بین کر دیا گیا پاکستان میں۔ تو دوستو ایک چیز میں آپ کو ایک چیز کلیئر کروں کہ کیا یہ خبر ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ دوستو جہاں تک بات ہے ایکسنس، ایف بی ایس، ہاٹ فوریکس اور ایک دو اور مشہور بروکر ہیں جن کی ویب سائٹس کو ڈاؤن کر دیا گیا تھا، اور کیا یہ پراپر بین ہو چکی ہوئی ہیں، بھاگ چکی ہوئی ہیں، تو اس کا جواب ہے کہ ان کی جو ویب سائٹ ہے وہ بین کی گئی ہے۔ پاکستان میں یہ بروکر ریگولیٹ نہیں ہے، پاکستان میں یہ بروکر کبھی رجسٹرڈ تھے ہی نہیں، تو اگر رجسٹرڈ نہیں تھے تو پاکستان ان بروکرز کو بین نہیں کر سکتا۔ بٹ جو ویب سائٹ ہے exness.com یا ان کی جتنی بھی ویب سائٹس ہیں جن کو ہم لگا کے اوپن کرتے تھے ان کو، وہ بین کر دی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، بروکر بین نہیں ہوا، بروکر بین کرے گا وہ ملک بین کرے گا جدھر وہ بروکر رجسٹرڈ ہے۔ تو یہ انٹرنیشنل بروکرز تھے، ان کو پاکستان بین نہیں کر سکتا۔ ہاں، ویب سائٹ جو ہے وہ بین کر دی گئی ہے۔ کیوں کی گئی ہے اور آپ کا پیسہ کیا بھاگ گیا ہے بروکر لے کے یا پیسہ وڈرا نہیں کروا سکتے، اس کی بھی میں آپ کو تفصیلاً بتاؤں گا۔ جناب جو ایکسنس بروکر ہے، اس کی ویب سائٹ بلاک ہونے کے بعد دیکھیں exness.com ویب سائٹ تھی، میں اوپن کر رہا ہوں، نہیں اوپن ہو رہی، اور کیونکہ یہ ویب سائٹ بلاک ہے اس کو ہم اوپن نہیں کر سکتے۔ لیکن ایکسنس نے ایک الٹرنیٹیو جو آپ کہہ لیں کہ ویب سائٹ ہے exness.asia، پاکستانی یوزرز کے لیے یہ ویب سائٹ متعارف کروا دی۔ آپ exness.asia کو اوپن کر کے ایکسنس میں سے اپنے پیسے ڈپازٹ یا وڈراول لے سکتے ہیں۔ تو بروکر نہیں بین ہوا، ویب سائٹ بین ہو چکی ہوئی ہے۔ کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ ایف اے ٹی ایف لسٹ کا جو اجلاس تھا، پاکستان ایک گرے لسٹ میں تھا۔ ٹھیک ہے، پاکستان بلیک لسٹ ہوتے ہوئے بچا ہے، تو گرے لسٹ میں پاکستان پہ کافی ساری معاشی پابندیاں اور کافی سارے ممالک میں ہم تجارت نہیں کر پاتے۔ اگر ہم گرے لسٹ سے نکل جاتے ہیں تو ہم کافی سارے ممالک میں تجارت کر پائیں گے۔ تو گرے لسٹ میں نکلنے کے لیے ہمیں منی لانڈرنگ روکنی ہوگی، اور منی لانڈرنگ ہم نہیں روک پا رہے۔ تو جن میں انہوں نے فوریکس کے بروکرز کو بھی ان کی ویب سائٹس کو بین کر کے منی لانڈرنگ روکنے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ آفیشلی ہمارے پاس کوئی موقف نہیں ہے، لیکن اوورآل میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا موقف یہ ہے کہ ایکسنس، ایف بی ایس اور یہ بروکرز جو ہیں ان کے تھرو جو ہے وہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، ہاٹ فوریکس، ایکسنس، ایف بی ایس، جس کی وجہ سے ان کے ویب سائٹس کو ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ لیکن بروکر پاکستان بین نہیں کر سکتا، کیونکہ ایکسنس کی ویب سائٹ پہ جائیں گے exness.asia پہ، تو ساؤتھ افریقہ کا بروکر ہے، اور ساؤتھ افریقہ کے پاس کی رجسٹریشن ہے، اور آئی تھنک سائپرس کی رجسٹریشن ہے ایکسنس کے پاس۔ تو سائپرس یا ساؤتھ افریقہ ہی اس کو بین کر سکتے ہیں، اس پہ پابندی لگا سکتے ہیں، اور ایف ایس سی اے ہی اس کا لائسنس کینسل کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان نے صرف اور صرف ویب سائٹ بلاک کی ہے کیونکہ پاکستان میں رجسٹرڈ تھے ہی نہیں یہ۔ ٹھیک ہے، بٹ آپ کا پیسہ جو آپ نے انویسٹ کیا تھا وہ بھاگا نہیں ہے، بروکر نے الٹرنیٹیو جو ہے ویب سائٹ متعارف کروا دی، آپ اپنے پیسے جا کے وڈرا وہاں پہ لگا سکتے ہیں، تو ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ایف بی ایس بروکر کی بھی ویب سائٹ ڈاؤن ہوئی تھی، تو انہوں نے بھی پاکستانی صارف کے لیے ایف بی ایس پاکستانی ویب سائٹ متعارف کروا دی ہے، جس کے بعد آپ اس کو اوپن کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، ایف بی ایس پی کے لکھیں گے تو ایک ویب سائٹ آ جائے گی FBSFX.pk۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا پلیٹ فارم چینج کر کے سیم ایف بی ایس کی جو ویب سائٹ پاکستان میں پہلے چلتی تھی، ایف بی ایس بروکر نے متعارف کروا دی ہے۔ اب آپ FBSFX.pk سے اس ویب سائٹ کو بھی اوپن ہو سکتے ہیں۔ گورنمنٹ نے یہ کیوں کیا؟ گورنمنٹ کو یہ ایشو کیا آیا؟ کیوں گورنمنٹ ایسا کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں دوستو، ایک تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایکسنس، ایف بی ایس پاکستان میں بین ہو چکے ہیں، تو یہ کبھی پاکستان میں لیگل تھے ہی نہیں جو یہ ابھی بین ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، لوگ کیوں انٹرنیشنل بروکرز میں ٹریڈ کرتے ہیں اس کا ریزن بھی میں بتاتا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل بروکرز کو بین کیا اور آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستانی بروکرز میں کام کریں، لیکن میرا ایک سوال ہے تمام گورنمنٹ کے اداروں سے، اس ویڈیو کو شیئر کریں، فوریکس ٹریڈنگ کمیونٹی کی طرف سے میرا ایک سوال ہے کہ میں خود پی ایم ای ایکس میں کام کر رہا ہوں، پاکستانی بروکر میں کام کر رہا ہوں۔ میں نے پچھلے دنوں اکاؤنٹ ایک اوپن کروانا تھا، اس میں سے 70 چیزیں مجھے پاکستانی بروکر نے میرے سے ڈیمانڈ کی، اور ایک بروکر تو ایسا تھا جو کہہ رہا تھا کہ 10,000 آپ کو اوپننگ فیس لگے گی، منیمم ڈپازٹ آپ کا $5 لاکھ ہوگا، ہڈن چارجز علیحدہ سے ہوں گے، ٹیکس آپ پہ علیحدہ پڑے گا، کمیشن آپ پہ علیحدہ پڑے گا اگر آپ پاکستانی بروکر میں کام کرتے ہیں۔ میں نام نہیں لیتا ان کا۔ ایک اور بروکر تھا، میں نے اپنے ایک فرینڈ کا اکاؤنٹ اوپن کروانا تھا، تو وہاں پہ مجھے یہ تھا کہ میں نے پہلے تو کچھ ڈاکومنٹس دینے ہیں ان کو، پہلے پھر بھیجنے ہیں، میں نے بھیجنے کے بعد میں نے اپنے فرینڈ کو ان کے آفس بھیجنا ہے، بایو میٹرک تصدیق کروانی ہے، اس کے بعد ان کا اکاؤنٹ اوپن ہوگا، اور منیمم ڈپازٹ بھی جو ہے اس کا 30,000 کے سم تھنگ تھا، اور کچھ بروکرز کا 1,00,000 2,00,000، پاکستانی بروکرز کا یہ حال ہے۔ اور سپریڈ اور باقی جو سروسز ہیں ایز کمپیئر ٹو ایکسنس، ایف بی ایس، یہ جتنے بھی بروکر ہیں
وہ ان جو کلائنٹس ہیں ان کو بہتر سروسز دیتے ہیں. منیمم ڈپازٹ $5 ہے, اکاؤنٹ اوپننگ کوئی فیس نہیں ہے, ویریفیکیشن کے لیے آئی ڈی کارڈ ڈالنا ہوتا ہے اور ویریفائی ہو جاتا ہے. جبکہ پاکستانی بروکر میں اگر آپ نے اکاؤنٹ کھولنا ہے تو آپ کو یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرنی پڑتی ہیں, بینک اسٹیٹمنٹ, چیک, ٹھیک ہے, چیک آپ کو پرووائڈ کرنا پڑتا ہے, اپنا بینک اسٹیٹمنٹ, سورس آف انکم شو کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ فوریکس آپ ایسا سورس آف انکم کرتے ہیں نا, لیکن پھر بھی فوریکس کرنے کے لیے آپ کو سورس آف انکم شو کرنا پڑے گا. پھر اکاؤنٹ آپ کو اوپن ہوگا اور آپ نے بایو میٹرک تصدیق جا کے کروانی ہے تو پاکستانی بروکر میں آپ کام کر سکیں گے. میرا آپ سب سے سوال ہے, ٹھیک ہے ہم ایسا کرنے کو تیار ہیں, ہم کریں گے ایسا, ٹھیک ہے, ہم پاکستانی بروکرز کو ہی یوز کریں گے, پاکستان کے ادارے پی ایم ای ایکس کو مضبوط کریں گے, لیکن ہمارے لیے کم از کم فیسلٹیز تو بڑھائیں. ہم ابھی پی ایم ای ایکس میں کام کر رہا ہوں میں, لیکن میں اپنا سورس آف انکم فوریکس شو نہیں کر رہا. میں پاکستان کے ریگولیٹڈ ادارے میں کام کر رہا ہوں جس کا اونر پاکستان کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں اپنا سورس آف انکم شو نہیں کر سکتا فوریکس کو. ہمارے لیے کیا اویلیبل ہے, ہمیں آپ کیا دے رہے ہیں؟ اگر ہم پیسہ کمانا چاہتے ہیں, ہم باہر سے پاکستان میں پیسہ لانا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں کتنی فیسلٹیز دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہم ایز سورس آف انکم بھی شو نہیں کر سکتے فوریکس کو, ایون کہ ہم پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں کام کر رہے ہیں, پاکستان کے ریگولیٹڈ بروکر میں کام کر رہے ہیں, پی ایم ای ایکس کا ادارہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کا اونر ہے, تو ہمیں یہ بھی فیسلٹی بھی اویلیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے. پلس جو آپ کی کمیشن, ہڈن چارجز, ٹیکس, سپریڈ, اتنی چیزیں ہم اگر آپ کو دے دیں گے تو ہم پروفٹ کیا رکھیں گے؟ میرا صرف اور صرف سوال ہے, مجھے کوئی دکھ اور غم نہیں ہے کہ آپ نے ویب سائٹس کو بین کیا, لوگ وی پی این یوز کرتے رہے ہیں. پی ٹی اے کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ لوگ وی پی این یوز کر کے ان کی ویب سائٹس کو بھی اسیس کر لیں گے, لوگ یوز بھی کریں گے. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ میرا آج یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم انٹرنیشنل بروکر یوز نہیں کرنا چاہتے, میں نہیں کرنا چاہتا, میں خود نہیں کرنا چاہتا, میں نے خود پوسٹ لگائی ہیں, بٹ مجھے الاؤ کریں کہ میں سورس آف انکم فوریکس کو شو کر سکوں اپنے بینک اکاؤنٹ کو اوپن کروانے کے لیے, میں ایف بی آر میں فوریکس ٹریڈنگ کو اپنا سورس آف انکم شو کر سکوں, ٹھیک ہے. میرے سے لیں آپ ڈیٹیل لیں کہ کون سے بروکر میں پاکستانی میں کام کرتا ہے. ڈفرنٹ بروکرز کو میں نے دیکھا ہے, پاکستان کے بروکرز کو اکاؤنٹ اوپن کروانا اتنا بڑا چیلنج ہے کہ آپ پہلے ہی بندہ کہتا ہے یار چھوڑ دو, فوریکس کیا کرنی ہے میں نے. تو گورنمنٹ آف پاکستان کے جو نمائندے سوئے ہوئے ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ فوریکس کی سپیلنگ کیا ہے, کائنڈلی اس چیز پہ توجہ دیجیے. آپ نے انٹرنیشنل بروکر بین کر دیے ہیں, میں اچھا کیا آپ نے بین کیے ہیں, پاکستان سے پیسہ باہر جا رہا تھا, منی لانڈرنگ یہ کر رہے تھے, آپ نے بہت اچھا علاج کیا, بٹ ان ریٹرن ہمیں کیا فیسلٹی آپ دے رہے ہیں؟ ہمیں آپ الاؤ کریں کہ ہمارے اکاؤنٹس جو ہیں وہ اسموتھلی اوپن ہوں, ہم ڈپازٹ ایزیلی آرام سکون سے کر سکیں, ہم وڈراول آرام سکون سے لے سکیں. اتنا کمپلیکیٹڈ جو ان کا میتھڈ ہے اکاؤنٹ اوپننگ کا کہ پہلے فارم فل کر کے ان کے ایڈریس پہ بھیجنا ہے, وہ کام ہم آن لائن کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم ویریفیکیشن آن لائن کیوں نہیں کروا سکتے؟ پھر جو فیسلٹیز ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو میرا گورنمنٹ آف پاکستان سے سوال ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل بروکر بین کیے ہیں, جن کی ویب سائٹس بین کی ہیں, بروکر آپ بین نہیں کر سکتے کیونکہ بروکر جو ہے وہ باہر ریگولیٹ ہے, وہ کنٹری ملک بین کر سکتا ہے, آپ صرف ویب سائٹ بین کر سکتے ہیں. لوگ ابھی بھی کریں گے جنہوں نے کرنی ہے. لیکن میرا ان سوالوں کا جواب کوئی گورنمنٹ آفیشیل اگر دیکھ رہا ہے, اور میں سب اپنی فوریکس کی کمیونٹی سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ویڈیو اتنی شیئر کریں, اور کوئی لوگ اگر دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کے کوئی ادارے کے, تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس چیز پہ فوکس کریں. ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, ہم آپ کو اتنا بزنس لے کے دیں گے پاکستان کی مرکنٹائل ایکسچینج میں کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ میں اتنا بزنس نہیں آیا ہوگا جتنا ہم آپ کو ایک سال میں یا ایک مہینے یا 6 مہینے میں لے کے دے سکتے ہیں. ہم باہر سے بزنس آ کے لا سکتے ہیں, ہمیں کام کرنے دیں. گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ہمیں کام کرنے دیں, ہم پاکستان کے باہر سے بھی بزنس لا سکتے ہیں, ہم ڈالر لا سکتے ہیں پاکستان. ہمیں الاؤ کریں, ہمیں فیسلٹیز دیں, ہم پہ پابندیاں نہ لگائیں, ہمیں دبانے کی کوشش نہ کریں. میں پی ایم ای ایکس میں کام کرتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ اس میں سارا کچھ دینے کے بعد آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا, اور اکاؤنٹ اوپننگ ہی اتنی کمپلیکیٹڈ ہے کہ عام بندہ تو اس کو اسیس بھی نہیں کر پا رہا ہوتا. اگر میں نے سورس آف انکم ہی شو کرنی ہے تو میں فوریکس میں کیا لینے آیا ہوں؟ میں فوریکس سیکھتا ہوں, سیکھنے کے بعد میں پی ایم ای ایکس میں اکاؤنٹ اوپن کروانے جاتا ہوں تو مجھے اتنی زیادہ کمپلیکیشن جھیلنی پڑتی ہیں, ٹیکس بھی مجھے پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں اپنا سورس آف انکم بھی فوریکس کو شو نہیں کر سکتا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ. جو ہائپ کریٹ ہوئی تھی اس کو ختم کرنا تھا کہ پاکستان میں فوریکس بین نہیں ہوئی ہے, بروکرز کی ویب سائٹس انہوں نے ڈاؤن کی ہیں. پاکستان میں فوریکس لیگل ہے, پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے تھرو. اللہ حافظ.